السلام علیکم فرینڈ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سیالکوٹ کا ایک ایسا واقعہ بتانے لگی ہوں جس کو سن کے آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میری بھی روح کانپ اٹھی اور مجھے یقین آیا کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو دوستو سیالکوٹ میں ہوا یہ ایک واقعہ کہ جہاں ایک لڑکی جس کا نام زارا ہے، جو کہ پولیس آفیسر ASI کی بیٹی ہے، 4 سال قبل اس کی شادی ہوئی۔ اس کی سگی خالہ کے گھر شادی ہوئی اور یہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی اور اس کا ایک ہی بھائی ہے۔ اور اس کی جب شادی ہوئی تو یہ اس کا جو شوہر ہے یعنی اس کی خالہ کا بیٹا جو کہ قدیر جس کا نام ہے، وہ سعودیہ عرب میں محنت مزدوری کرتا ہے۔ تو شادی کے بعد یہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس کا جو ہے نا 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹے سے نوازا جو کہ 3 سال کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جب یہ پریگننٹ ہوئیں تو اس کے شوہر نے اس کو سعودی عرب سے واپس پاکستان میں اس کے باپ کے ہاں بھجوا دیا۔ اس نے کہا کہ وہاں جا کے آپ کی ڈیلیوری کا سارا کام ہوگا اور وہاں آپ کی اچھی دیکھ بھال ہو جائے گی۔ جب زارا پاکستان آئی تو اس کے پاس کچھ سونا اور کچھ ریالز بھی تھے۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ اپنی خالہ کے گھر یعنی اپنی ساس کے گھر جائیں گی اور وہاں پہ اپنی ڈیلیوری جو ان کی ہوگی وہیں پہ ہوگی۔ تو جیسے دوستو یہ اپنی ساس کے گھر آ جاتی ہیں، تو جب زارا یہاں اپنے سسرال میں آتی ہے تو یہاں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو یہاں ان کی نند اور ان کی ساس نے مل کے ایک پلان کیا اور انہوں نے دیکھا کہ جو زارا آ گئی ہے تو اس کے پاس کچھ مالیت بھی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے نا انہوں نے زارا کو نشے کی کوئی چیز دے کے سلا دیا۔ جیسے ہی وہ سو گئی اس کے بعد اس کی نند نے کیا کیا، سب سے پہلے تو زارا کے ہاتھ کاٹے، پھر اس کی ٹانگیں کاٹی، اس کے بعد اس کا سر جو ہے دھڑ سے الگ کر دیا۔ تو دوستو اس طرح انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ اس کے جسم کے ہر حصے کو الگ الگ کر دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کے سر کو جلا دیا۔ اب زارا کی ساس اور نند نے ایسا کیوں کیا؟ آخر انہیں زارا سے ایسا کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے اتنی بے رحمی سے اس کا قتل کیوں کیا؟ کیا انہیں ذرا بھی اس پہ ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا؟ تو اس کی کچھ وجوہات سامنے آئی ہیں اور وہ وجہ یہ بتائی جا رہی ہیں۔ زارا کا ہسبینڈ قدیر جو کہ اس کی سگی خالہ کا بیٹا، وہ اس سے بہت زیادہ یعنی اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا، تو اس کی ساس اور نند کو یہ بھی بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس کی نند کا کسی اور سے افیئر چل رہا تھا، تو اس نے جو ہے نا اس کے یعنی اپنے ہسبینڈ کو یہ بتا دیا تھا، تو اس کا بدلہ وہ اس سے لینا چاہتے تھے اور انہیں اس موقع سے زیادہ اچھا کوئی موقع نہیں ملا بدلہ لینے کا، تو انہوں نے اتنی بے صفاقی اور بے رحم دلی سے اس کا قتل کر دیا۔ دوستو ان کی ساس اور اس کی نند نے جو کہ خود ایک عورتیں ہیں، انہوں نے اس چیز کا بھی ذرا خیال نہ کیا کہ وہ پریگننٹ ہے، ماں بننے والی ہے، تو انہوں نے اس پہ بہت ہی بڑا ظلم کیا۔ زارا کے جسم کے حصوں کو الگ الگ کرنے کے بعد انہوں نے 2 بوریوں کے اندر بند کیا اور جا کے انہیں مختلف جو کہ ان کے علاقے کے گاؤں لگتے ہیں ان مختلف نالوں کے اندر جا کے پھینک دیا۔ تو دوستو جب ہوتا کیا ہے کہ جو زارا کا ہسبینڈ ہے قدیر، اس کی کال آتی ہے، وہ زارا کو فون کرتا ہے، زارا فون نہیں اٹھاتی تو پھر اپنی وہ ماں کو فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ زارا کو کب سے فون کر رہا ہوں، وہ کدھر ہے؟ وہ کہتی ہے پتہ نہیں وہ کہاں باہر گئی ہوئی ہے، مجھے کچھ بھی اس بارے میں نہیں پتا۔ پھر وہ اپنے سسر کو فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے اس طرح میں زارا کو فون کر رہا ہوں لیکن اس کا فون بند جا رہا ہے۔ جب وہ اپنی بیٹی کے گھر آتا ہے تو وہ اس کی ساس سے پوچھتا ہے، وہ کہتی ہے مجھے تو نہیں پتا، کہیں باہر گئی ہے اور ابھی تک نہیں آئی۔ تو اس کو ان پہ کچھ شک ہوتا ہے۔ وہ جس اچھا علاقے میں یہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ نا اچھا علاقہ ہے اور کیمرے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں، تو وہ کسی گھر میں سامنے والا جو گھر ہے وہاں جاتا ہے اور کیمرے چیک کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ باہر جاتے اس نے زارا کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ پولیس میں رپورٹ کر دیتا ہے کہ میری اس طرح بیٹی اغوا ہو گئی ہے۔ تو جو پولیس آتی ہے وہ اس کی نند کو اور جو اس کی ساس ہے اور اس کی نند کا جو چھوٹا بیٹا ہے ان کو لے جاتے ہیں پکڑ کے۔ زارا کی نند اور ساس کہتی ہیں کہ ہمیں تو بالکل بھی نہیں پتا وہ کہاں گئی ہے، ہمیں کچھ نہیں بتا کے گئی، وہ بار بار اسی طرح کی جو ہے نا وضاحتیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی نند کا بیٹا چھوٹا ہوتا ہے۔ جب پولیس والے اس سے پوچھتے ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے اور ڈر کے وہ سارا واقعہ بتا دیتا ہے کہ کس بے رحمی کے ساتھ زارا کا قتل کیا گیا ہے اور کس طرح اس کے جسم کے حصوں کو کاٹ کے الگ الگ کر دیا گیا اور اس کے سر کو جلا دیا گیا۔ تو جب پولیس والے یہ سنتے ہیں تو وہاں پہ موجود ہر بندے کی روح کانپ اٹھتی ہے، کیا اتنی بے رحمی کے ساتھ اس لڑکی کو قتل کر دیا گیا جو کہ ماں بھی بننے والی تھی۔ تو دوستو یہ ہے سیالکوٹ میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ جس نے سب کے دل کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ بہت ہی ہولناک واقعہ تھا، کیونکہ باپ نے تو یہ سوچ کے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی کہ اس کی سگی خالہ ہے، سگی خالہ جو کہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، ماں کی طرح میری بیٹی کا خیال رکھے گی، کیونکہ زارا کی والدہ تو نہیں تھی، وہ کچھ عرصہ قبل ہی وفات پا گئی تھی۔
تو باپ نے بس یہی سوچتے ہوئے اپنی بیٹی جو کہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی اس کی شادی جو ہے اپنے یعنی کہ اس کی خالہ کے ہاں کر دی تھی۔ اسے کیا پتہ تھا کہ خالہ جو اس کی سگی خالہ ہے وہی اس کی جان کی دشمن ہوگی اور اس کی بیٹی کو اتنی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دے گی۔ تو بس یہ تھا سیالکوٹ پہ پیش آنے والا واقعہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، ہم سب کو نیک بنائے اور ہمیں دوسروں پہ بھی رحم کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم دوسروں پہ رحم کریں تو اللہ ہم پہ رحم کرے۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تاکہ اس طرح کی جتنی بھی اپڈیٹ ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں، بریکنگ نیوز آپ کو ملتی رہیں، آپ ان سے اپڈیٹ ہوتے رہیں۔ سو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔